لائٹ آف لٹریچر میں خوش آمدید۔ آج ہم جس کتاب کو پڑھنے لگے ہیں، جس کا مطالعہ کرنے لگے ہیں، اس کتاب کا نام ہے اردو کی شعری اصناف، اور ڈاکٹر خواجہ اکرام نے اس کتاب کو لکھا ہے۔ مکتبہ جامعہ نئی دہلی نے اس کتاب کو شائع کیا ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ ادب کی دو اہم اقسام ہیں، ایک نثر اور ایک شاعری۔ تو جو شاعری کی اقسام ہیں وہ مختلف اقسام ہیں، ان کے حوالے سے ابتدائی معلومات اور ابتدائی چیزیں آج ہم اس کتاب میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ اس کتاب کی ترتیب دیکھیں کہ سب سے پہلے پیش گفتار ہے، پھر اس کے بعد حمد، مناجات، نعت، منقبت، سلام، قصیدہ، غزل، مثنوی، مرثیہ، نظم، پابند نظم، نظم محرہ، نظم آزاد، نثری نظم، نظم کی آیتیں، شعر اشوب، باسوخت، ریختی، رباعی، قطع، گیت، دوہا، بارہ ماسہ، چار بیت، مائع، ہائکو، ترالیہ، سانٹ، پیروڈی، اور پھر شعری اصطلاح اس میں شامل ہے۔ تو جو سب سے پہلے پیش گفتار ہے، اس میں جو مصنف ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ ادب چونکہ ایک کم سن جو ہے وہ اردو جو ہے وہ ایک کم سن زبان ہے، اور اس نے بہت جلد ترقی کی، اور اس میں جو شعری اصناف ہیں، چونکہ ادب میں اور اردو ادب میں شعر کا ایک بڑا مقام ہے، تو لہٰذا اس میں شعری اصناف کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم حمد کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ حمد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اس میں بیان کی جاتی ہے، اور یہ خاص اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی اس کا تعلق ہے۔ یعنی حمد میں ہم کسی اور شخص کی یا کسی اور چیز کی جو ہے وہ نہ تعریف کر سکتے ہیں اور نہ کچھ اور، تو لہٰذا ہم جو ہے وہ خاص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے۔ تو آپ دوسرا پیراگراف دیکھیں، اس میں بھی یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اس میں جو حیت ہوتی ہے وہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اس کی قید نہیں ہے، یعنی حیت کی اس میں قید نہیں ہے۔ پھر جتنی بھی بڑی مثنویاں ہیں، چاہے وہ دکن میں ہیں چاہے وہ شمال میں ہیں، تو وہ بڑی مثنویوں کی جو ابتدا ہے وہ بھی ہم سے ہی کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر فخر الدین نظامی کے مثنوی ہے قدم رہو پدم رہو، یہ جو نصرتی کی ہے، پھر علی نامہ ہے، یوسف زلیخا ہے، خاور نامہ ہے، سیف الملوک و بدیل جمال ہے، قطب مشتری ہے، پھر پھول بن ہے، اور اسی طرح شمال میں چلے جائیں تو اس میں میر حسن کی سیر البیان ہے، گلزار نسیم جو ہے وہ پنڈت دیا شکر نسیم کی جو ہے وہ شوق کی زہر عشق۔ تو یہ جتنی بھی مثنویاں ہیں، اس کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ ہم سے ہی ہوتی ہے، اور پھر بعد میں جو ہے دوسرے قصے وغیرہ بیان کی جاتے ہیں۔ تو اردو کا شاید ہی کوئی ایسا شاعر ہے جس نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں حمد نہ لکھی ہو۔ سارے بڑے شعراء جس میں ولی، سراج، میر، سودا، درد، غالب، مومن، ذوق، داغ، اقبال، شاد، حسرت، ان تمام شعراء نے اللہ تعالیٰ کی تعریف میں حمدیں لکھی ہیں، اور باقاعدہ حمد لکھی ہیں۔ آپ شعری مثال بھی دیکھ لیں۔ نام سے اللہ کے کرتا ہوں آغاز بیاں، جو بڑا ہی رحم والا ہے نہایت مہربان۔ یہ بسم اللہ کی جو ترجمہ ہے اس پہ شعر بنایا گیا ہے۔ پھر حمد جناب باری رکھوں زباں پہ جاری، وہ خالق جہاں ہے وہ رازق جہاں ہے، مالک ہے بحر و بر کا، خالق ہے خشک و تر ہے۔ تو حمد میں اتنی وسعت ہے کہ جو ہے وہ انسان اپنی وسعت کی تلاش میں جو ہے وہ حمد لکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ آ جائیں مناجات پہ۔ تو مناجات جو ہے وہ حمد کا ایک تصور ہے۔ اردو شاعری کی صنفوں میں مناجات حمد کا ایک تصور ہے۔ یہ وہ صنف ہے جس میں بندہ اپنے خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور اچھا انسان بننے کی کوشش کرتا ہے، اپنی غلطیاں جو ہوتی ہیں ان کو سدھارنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو ہے وہ یہ اعتراف کرتا ہے کہ وہ گناہ گار ہے، خطا کار ہے، اور جو خدا ہے وہ رحم کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، اور نیک انسان بننے کی اس میں وہ دعا کرتا ہے۔ تو حمد میں جو ہے وہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہی بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس میں اپنے گناہوں کی معافی یا کسی چیز کی طلب یا خواہش یا دعا بیان کی جاتی ہے۔ میرے کریم جھک کے بڑی عاجزی کے ساتھ تیرے کرم کے سامنے پھیلا رہا ہوں ہاتھ، آمادہ ہوں کبھی نہ طبیعت گناہ پر، سیدھا چلوں میں رشد و ہدایت کی راہ پر، وہ شوق دے کہ قوم کے کچھ کام آ سکوں،
ہر دل عزیز بن کے بڑا نام پا سکوں۔ تو جو یہ حمد کی روایت ہے، یہ جو مناجات کی روایت ہے، یہ حمد کے ساتھ ساتھ ہی چلتی ہے، اور کلاسیکی شاعری کے علاوہ جو جدید شاعری ہے، حالی کی مناجات بیوہ، یہ بہت مشہور مناجات ہے۔ اس کے علاوہ مسدس علی کو بھی اسی زمرے میں رکھا جاتا ہے، یعنی اسے بھی مناجات کے زمرے میں رکھا جاتا ہے۔ اچھا، اقبال کی مشہور نظم جو بچے کی دعا ہے، لپِ آتی، جو اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے، یہ بھی مناجات ہی ہے۔ اسی طرح اسماعیل بیٹھی ہے، حفیظ جلندری ہے، مائل خیر آبادی ہے، ایسے بے شمار شعراء ہیں جنہوں نے جو ہے وہ حمد کے ساتھ ساتھ مناجات بھی لکھی ہیں۔ تو اس مناجات میں کیا ہوتا ہے کہ فرض کریں انسان خرافات میں چلا گیا ہے، اس کی روح بے چین ہے، وہ انتشار میں ہے، وہ شکست میں ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا کرتا ہے۔ اور جو مناجات کی صنف کیا وسعت ہے، وہ بھی بہت بڑا ہے۔ اس میں جو ہے قرب و اذیت سے رہائی پانے اور دور اندیشی، حلم و حکمت کی شمع جلانے کے لیے خدا کے سامنے دست بستہ انسان کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ علم دے جو سخن کو وقار دیتا ہے، وہ درد بخش جو فن کو نکار دیتا ہے۔ اچھا، آگے آ جائیں جی نعت پہ۔ تو جیسے آپ کے علم میں ہوگا کہ نعت جو ہے وہ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرنے کو کہتے ہیں۔ اچھا، اس میں جو ہے وہ خدا کے بعد اگر کوئی تعریف کے لائق ہے تو وہ حضور کی ذات ہے، لہٰذا نعت میں جو ہے وہ صرف اور صرف حضور کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ علامہ اقبال نے بھی ایک شعر میں کہا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوحو قلم تیرے ہیں۔ آگے آ جائیں جی کہ نعت جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ نعت کے معنی اگرچہ کسی شخص میں موجود خوبیوں کو اجاگر کرنا ہے، لیکن شرع اسلام میں یہ صرف اور صرف آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے۔ یعنی نعت کا جو مطلب ہے وہ کسی شخص کی خوبیوں کو تلاش کرنا ہے یا اجاگر کرنا ہے۔ تلاش کرنا درست لفظ نہیں ہے، اجاگر کرنا یعنی سامنے لے کر آنا جو اس میں اصناف یا خوبیاں پائی جا رہی ہیں۔ تو نعت کا لفظی مطلب تو یہ ہوا، لیکن اب چونکہ نعت خاص حضور کی ذات کے ساتھ ہے، لہٰذا اس میں صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہی بیان کی جائے گی۔ اچھا، یہ قدیم صنف ہے۔ علماء دین اور دانشوران جو لوگ ہیں وہ اس صنف سخن میں جو نعت ہے اس کو جو ہے وہ بہت مرتبہ دیتے ہیں، اور نعت جو ہے وہ کسی جغرافیے، تاریخ، مذہب، ملک، قوم و ملت کے کسی طبقے کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ جو غیر مسلم ہیں وہ بھی نعت لکھتے ہیں۔ بقرہ عید و رمضان ہے مسلماں کے لیے، عید میلاد النبی کو عالمی تہوار لکھ، دوں قلم کو مشک سے پھر مدحت سرکار لکھ، نام لکھ ایک بار صلی اللہ کو 100 بار لکھ۔ اچھا، نعت کی جو شاعری کی صنفوں میں جو ہے وہ اس جو شاعری کی صنفیں ہیں، اقسام ہیں، اس میں نعت کا ایک بڑا مقام ہے۔ حمد و مناجات کے بعد نعت اور نعت کے بعد سلام، منقبت اور دیگر اصناف غزل وغیرہ کو معیار حاصل ہے۔ اسلامی تاریخ نویسی لکھتے ہیں کہ شاعری میں سب سے پہلے جو نعت گو ہیں وہ ابو طالب ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ جو سب سے پہلے جنہوں نے نعت لکھی وہ ابو طالب ہیں، اور ایک شعر کا ترجمہ تحسین فراقی نے اپنی کتاب افادات میں لکھا ہے کہ وہ روشن و تابناک چہرے والے جن کے صدقے میں بادلوں سے پانی مانگا جائے، وہ یتیموں کے والی اور بیواؤں کے سرپناہ ہیں۔ یعنی جو ابو طالب کا ایک شعر تھا جسے تحسین فراقی نے اپنی کتاب افادات میں لکھا ہے، اس کا یہ ترجمہ ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ حسان بن ثابت کا نام بہت اہم آتا ہے، اور یہ ہر ایک کو پتہ ہوگا کہ وہ نعت لکھنے والے بہت بڑے نعت گو تھے، اور فارسی براہ راست فارسی صرف جو یہ نعت ہے یہ عرب سے فارس میں گئی اور پھر فارس سے اردو میں آئی۔ اچھا، اردو شاعری میں نعت کی روایت قدیم ہے۔ حمد کے ساتھ ساتھ اکثر شعراء نعت کی صنف میں بھی تمازمائی کرتے ہیں۔ 20ویں صدی میں حالی نے اس صنف کو فروغ دیا۔ مسدس کے بعد یہ نعت اشعار زبان زد عام ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، اتر کر غار ہیرا سے سوئے گھوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساز۔ یہ جو پوری نعت ہے یہ مسدس میں موجود ہے جو حالی نے لکھی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ابو طالب، پھر حسن بن ثابت، اور پھر فارسی سے اردو میں آئی، اور اردو میں حالی نے اس پہ کام کیا۔
نعت جو ہے وہ مدیح صنف ہے جس پر قلم اٹھاتے ہوئے کافی احتیاط سے کام لیا جاتا ہے۔ عبد اور الہ کے حدود کو سمجھ کر قلم اٹھانا ہوتا ہے۔ اس کے تقاضے اور مطالبے دیگر اصناف سے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اچھا، جو ہے وہ اس کی اب دوبارہ ہم دیکھ لیتے ہیں تعریف کہ نعتیہ شاعری میں ثنائی کاریگر دیگرست کے مستاق ہے۔ ثنائی کاری دیگرست کے مستاق ہے۔ یہاں علم و فن کے ساتھ ساتھ عقیدت و محبت کے وہ جذبات درکار ہیں جو بصیرت سے کشید کیے جاتے ہیں۔ صرف محبت کی دیوانگی اور جنوں کی فرزانگی سے کام نہیں چلتا، کیونکہ یہاں عشق کے آداب اور محبت کے عقیدت مندانہ جذبات ہی رہنما اصول ہوتے ہیں۔ یہاں ہاؤ ہو اور نالہ و فریاد کے لیے بھی آداب متعین ہیں، یعنی بخدا دیوانہ باش و محمد ہوشیار۔ اس لیے نعت گوئی اور دیاری تلوار پر چلنے کے مستاق ہے، دو دیاری تلوار پر چلنے کے مستاق ہے۔ اس صنف سخن میں وہی کامیاب و کامران رہا جو عشق رسول کے ساتھ ساتھ احکام الہی اور ارشاد نبوی کا بھی جانکار رہا۔ اس میں وہ بات بیان کرنے کہ جو نعت ہے یہ ایک بڑا فن ہے اور یہ ایک مشکل فن ہے، لہٰذا نعت لکھنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں، اس لیے اس میں بہت ہمت چاہیے، حوصلہ چاہیے، اور پھر جب جا کر ایک جو نعت گو ہے وہ نعت لکھتا ہے اور اس میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو دو دھاری تلوار ہے اس پر چلنے کے مترادف ہے، یعنی بہت مشکل عمل ہے۔ آگے دیکھیں، اردو یا فارسی شاعری میں نعت گوئی کے دو پہلو نظر آتے ہیں، ایک سراپا نگاری اور دوسری سیرت نگاری۔ یعنی جو نعت لکھتے ہیں وہ دو طرح سے لکھتے ہیں، ایک سراپا ہے اور ایک سیرت ہے۔ یعنی سراپا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر سے پاؤں تک ان کی شخصیت کس طرح تھی اور پھر ان کا کردار کس طرح سے تھا، تو اس کو دو مختلف طریقوں سے بیان کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں صورتیں جو ہے کلاسیکی اور جدید شعری دونوں میں نظر آتی ہیں۔ دکنی شعراء کے یہاں بقول تحسین فراقی کہتے ہیں کہ دکنی شعراء جو تھے بہمنی کتب شاہی اور عادل شاہی دور کے شعراء، نظامی عبداللہ کتب شاہی، ابن نشاطی، طبی، صنعتی، نصرتی اور فراقی دکنی کے یہاں خارجی متعلقات حسن کے التزامات نظر نہیں آتے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ ان شعراء کے یہاں نعت باقاعدہ اور مستقل صنف کے طور پر لکھی ہی نہیں گئی، چلتے چلتے ایک دو شعر لغت کے بھی نعت کے بھی مل جاتے ہیں۔ ان میں فراقی دکنی البتہ ایک انتہائی استثنائی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے اور اس کی کم از کم ایک باقاعدہ نعت ضرور ملتی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ جو دکن چونکہ تھا وہ اس میں دکنی زبان کا اثر رسوخ تھا، تو وہاں پر باقاعدہ نعت کی جو ہے وہ ہمیں روایت نظر نہیں آتی سوائے فراقی دکنی کے، تو باقی جو شعراء ہیں ان کے ہاں نعت کا ایک ایک مصرع، یہ ایک ایک چیز ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اچھا، شمال میں آ جائیں تو شمال میں شیخ جیون، شیخ ابو الفرج بٹالوی، یہ جو ہیں یہ نعت کو شاعر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اچھا، پھر آگے محسن کاکوروی، امیر مینائی، یہ اب جو 19ویں 20ویں صدی کے شعراء ہمارے سامنے آتے ہیں، اس میں محسن کاکوروی، امیر مینائی، شاد عظیم آبادی، بیدم وارسی، ان لوگوں کے نام ہمارے سامنے آتے ہیں۔ حال جو حال ہی نے نعت کی ایک نئی ڈگر چلائی، اس میں اقبال، ظفر علی خان، حفیظ جلندری، اسماعیل میٹھی، مائل خیر آبادی، عامر عثمانی، ماہر القادری، ان کا نام بڑا مشہور ہے، بدر القادری، شبنم کمالی، ابرار کرت پوری، جاوید اطہر، حبیب لودھی، حمید علی نقشبندی، ریاض احمد قادری، تبسم قادری، سلیم محرم، عادل گلزار، حمید یشالوی، ظفر انصاری، ظفر محمد احمد مفتی، یہ جیسے بڑے شاعر جو ہے یہ نعت میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ سراپا نگاری کی بات کی جائے تو اس میں امام احمد رضا خان بریلوی جو تھے یہ تنہا ہیں، ان کی جو کتاب ہے میں اگر درست کہہ رہا ہوں ہدایق بخشش یا وسائل بخشش، ان میں سے ایک کتاب ہے ان کی، تو اس میں جو ہے وہ سراپا اور سیرت دونوں کی مثالیں ملتی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ اس کے پس منظر میں آپ دیکھیں تو جو ہے وہ اس عمل کو صرف سرانے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اس پر یعنی صرف سرانا نہیں بلکہ اس پر عمل پیرا ہونا بھی ضروری ہے۔ اب ان کا شعر ہی دیکھیں، مشہور شعر کہ ہر متاع دین و دانش ہے یہاں، مصطفیٰ بازار ہے احمد رضا، یعنی وہ بازار ہیں ایک بہت بڑا علم و متاع کا۔ اچھا، حمد کی طرح نعت کی بھی کوئی حیت مختص نہیں، یعنی جس طرح نعت حمد میں کوئی خاص حیت ملوث خاطر نہیں رکھی جاتی، اسی طرح نعت کو بھی کسی طریقے سے لکھا جا سکتا ہے، چاہے دو شعر ہیں، چاہے مسدس کی شکل میں لکھی جا رہی ہے، مخمس کی شکل میں لکھی جا رہی ہے، کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے، چونکہ موضوع کے اعتبار سے تو وہ نعت ہی ہے، اس میں صرف حضور کی تعریف بیان کی جائے گی،
لیکن جو حیت کے اعتبار سے ہے وہ اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو جدید جو نعت گو ہیں بدر القادری، ان کے شعر آپ دیکھیں: مجمع بحرین ہے ذات حضور، تاجردار دین و دنیا آپ ہیں، آپ سے برتر ہے بس ایک ذات حق، جس خدا ہر ایک سے بالا آپ ہیں، شیطنت کے پنجائے بیداد سے، جس نے عالم کو چھڑایا آپ ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ جو نعت ہے وہ صرف اور صرف حضور کی تعریف اس میں بیان کی جاتی ہے، اور نعت بھی اپنا ایک طویل جو سفر ہے وہ طے کر کے آئی ہے۔ یعنی یہ سب سے پہلے عرب سے اٹھی، فارس میں آئی، اور پھر اردو شعراء میں دکن کے چند شعراء، اور پھر جو ہے وہ باقی جو شمال کے شعراء ہیں، اور پھر بعد کے جو لوگ ہیں ان کے یہاں ہمیں یہ نظر آتی ہے۔